10th کلاس. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم 1973 کے آئین کی سیاسی دفعات ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پر اب ہم اس کی اسلامی دفعات کو ڈسکس کریں گے. اس کا پہلا پوائنٹ یہ رکھا گیا کہ آئین کا افتتاحیہ جس میں پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا اور پاکستان کے عوام حاکمیت کے اختیارات کا استعمال ایک مقدس ضمانت کے طور پر کریں گے. افتتاحیہ یا پریمبل آئین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس کے دیباچے کی صورت میں پہلے موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، مگر وہ آئین کی تفصیل بتا دیتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور پاکستان کے عوام یعنی حکومت کو جو بھی اختیارات ملیں گے وہ اس کو ایک مقدس ضمانت کے طور پر استعمال کریں گے اور اپنے اختیارات اس حد سے باہر استعمال نہیں کریں گے. اس آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اس سے پہلے ہم لوگ 1962 کے آئین میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایوب خان نے ملک کا نام پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، مگر عوام کے زور دینے پر بعد میں تبدیل کر کے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا تھا. پوائنٹ نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئین میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا. یہ پوائنٹ پہلی دفعہ پاکستان کے آئین میں شامل کیا گیا. اس سے پہلے کے 2 آئین میں یہ پوائنٹ شامل نہیں تھا. اس آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، جبکہ پہلے 2 آئینوں میں صرف صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا. اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ملک میں جو بھی نیا قانون بنایا جائے گا وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو مروجہ قوانین ہیں یعنی وہ قوانین جو پہلے سے رائج کیے گئے ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 6 جو اس میں ہمیں دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان مسلمانوں کو وہ تمام مواقع مہیا کرے گی کہ وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر جو لوگ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور مساجد کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ باجماعت نماز ادا کرنے کا بھی انتظام ہو سکے. اسی طرح سے حج کی مثال ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذاتی طور پر حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر اگر جانا چاہتے ہیں تو حکومت باقاعدہ اس کے لیے اسکیم اناؤنس کرتی ہے جس میں باقاعدہ قرعہ اندازی ہوتی ہے اور وہ سارے لوگ حکومت کے طرف سے باقاعدہ انتظامی صورت میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 1973 کے آئین میں لفظ مسلمان کی تعریف کی گئی. 1973 کے آئین کا یہ پوائنٹ پہلی دفعہ شامل کیا گیا جس میں مسلمان کی تعریف کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ شخص جو ختم نبوت پر ایمان لائے گا وہ مسلمان قرار دیا جائے گا. اس طرح سے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. آئین میں وعدہ کیا گیا کہ قرآن مجید اور اسلامیات لازمی قرار دیے جائیں گے اور ان کو لازمی مضامین کی صورت میں پڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ آئین میں بتایا گیا کہ سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کا خاتمہ کیا جائے گا. سود آپ کو پتہ ہے کہ حرام ہے، اسلام نے منع کیا ہوا ہے. عصمت فروشی یعنی کہ زنا جو انلیگل ریلیشن ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی تاکہ ہمارے معاشرے میں سے اس بیماری کا، اس برائی کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے. جوا بھی حرام ہے اور شراب کو بھی ام الخبائث کا درجہ دیا گیا ہے. اس طرح سے معاشرے سے ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے گی. اس آئین کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی، ایک ایسا ادارہ جو حکومت کے بنائے گئے قوانین کا جائزہ لے گی اور باقاعدہ دیکھیں گے کہ کیا یہ قوانین اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اور جو قوانین اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے اس کے بارے میں وہ اپنی رائے دے کر اس میں تبدیلی کی سفارش کریں گے. اگر دیکھا جائے تو یہ تمام نکات وہ نکات ہیں جس سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے جس میں تمام کام اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کیے جائیں گے. شکریہ.